اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ المعارج شروع کرتے ہیں۔ معارج کے معنی ہیں درجات یا سیڑھیاں۔ یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور ہی میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے کہ جو قیامت اور آخرت کا انکار کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ ہم جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، ہم مجرم ہیں، تو پھر وہ قیامت لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈراوے دیتے ہو تو وہ قیامت ابھی لے آؤ۔ اس صورت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ تو اب اس کا سینٹرل آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں۔ ابتدا میں ارشاد ہوا ہے کہ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا اور وہ عذاب کافروں پر ضرور آ کر رہے گا، اور جب آئے گا تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا، وہ اپنے وقت مقررہ پر آ جائے گا۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے مطالبہ کرنے پر کھیل تماشے کے طور پر دکھا دی جائے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ اسی پر آئے گی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کی باتوں کا برا نہ مانیں اور صبر کریں۔ ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی روز قیامت کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، اور ان کے مطابق وہ بہت دور ہے۔ پھر بتایا گیا کہ جب قیامت آئے گی تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ یہ اپنے بیوی بچے خاندان سب کچھ فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جس نے حق سے منہ موڑا اور مال جمع کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا اور گن گن کر رکھا، تو اس کے لیے تو برا انجام ہوگا۔ اور جو اچھا کام کریں گے ان کے لیے باعزت روزی ہوگی، باعزت جنت ہوگی۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سائل بے عذاب واقع۔ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی اس نے کہا کہ ہمیں قیامت لا کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ تو نازل ہو کر رہے گا۔ للکافرین لیس لہ دافع، اور کافروں پر کیا سب پر نازل ہوگا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا۔ من اللہ ذی المعارج، اور کس کے ذریعے سے نازل ہوگا؟ اللہ کے ذریعے سے نازل، اللہ نازل کریں گے۔ اور اللہ کون ہے؟ جو صاحب درجات ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کو صاحب درجات پر کہا گیا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے وہ نازل ہوگا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوراً قیامت لا کے دکھاؤ، تو ایسے یہ ان سے کہا گیا کہ اپنی کرتوتوں سے باز آ جاؤ۔ ایسے نہیں ہے کہ کھیل تماشا نہیں ہے، قیامت اس کا تو دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اور جب مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ۔ تو چڑھتے ہیں فرشتے جس طرح روح الامین، اور فرشتے چڑھتے ہیں تو فی یوم کان مقدارہ، اس روز نازل ہوگا جس کی مقدار ہوگی 50,000 سال۔ ہمارے گنتی کے حساب سے وہ 50,000 سال میں ایک دن مقرر ہو، ایک دن جو ہے مکمل ہوگا۔ فاصبر، تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، کافروں کی باتوں کو دل پہ نہ لائیے۔ تو آپ فاصبر صبرن جمیلہ، اور اچھی طرح سے، یعنی ان کی باتوں کو صبر سے برداشت کریں، صبر جمیل سے برداشت کریں۔ انہم یرونہ بعید، انہم یرونہ بعید، بے شک ہم اس کو، وہ جو ہیں
اس کو دور دیکھتے ہیں، ان کے حساب سے وہ پتہ نہیں کب آئے گا کہ نہیں آئے گا، وَنَرَاهُ قریب، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، تو اس دن کیا ہوگا، روز قیامت جو آسمان ہے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا ہو، پگھلا ہوا تانبا جیسے ہوتا ہے نا ویسے ہو جائے گا سرخ رنگ کا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ جو ہیں ایسے اڑتے پھریں گے جیسے رنگین اون ہو، رنگی ہوئی اون ہو۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی بھی دوست اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھا دیے جائیں گے۔ یبصرونہم، وہ انہیں دیکھ رہے ہوں گے، دوست سامنے ہی ہوں گے لیکن وہ لفٹ ہی نہیں کرائیں گے ایک دوسرے کو۔ یود المجرم، اس دن جو مجرم لوگ ہیں نا وہ خواہش کریں گے لو یفتدی، کہ وہ فدیہ میں دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ کیا فدیہ میں دیں گے وہ، اس وقت کیا ہوگا ان کے پاس، اس عذاب سے جان چھڑا لے فدیہ میں کچھ دے کر۔ اس دن کیا دینا وہ چاہتے ہیں، اپنے بیٹے، یومئذ بے بنی ہے، بے بنی وہ اپنے بیٹے دے دیں، اور صاحبات ہی واقعی اپنے بیوی دے دے اور اپنے بھائی دے دے، وہ فصیلات ہی اور اپنے خاندان کو دے دے، اللہ تو بھی ہے جس میں وہ رہتا ہے، چاہے پورا خاندان ہی وہ دینے کو لیے تیار ہو جاتا ہے، جس میں وہ رہتا ہے نا، یعنی پورا خاندان وہ دینے کے لیے فدیے کے طور پر تیار ہو جاتا ہے، سب رشتے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ومن فی الارض جميعا، اور اگر اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ اس سے پوری زمین کور ہو جائے، وہ سب دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ومن فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ثم ینجی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس لیے ثم پھر ینجی، کہ یہ اسے بچا لے۔ کلا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں۔ نزعات للشوا، یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ دوزخ کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال کو ادھیڑ دیتی ہے، ادھیڑنے والی ہے کھال کو، اس کے تو دور ہی سے انسان جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ بلاتی ہے جس نے پیٹھ پھیری، وجمع فاوعی، اور جمع کیا اپنا مال اور پھر سینت کر رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر، پھر جب اس کو برائی پہنچتی ہے، جزوعا، تو وہ گھبرا اٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، پھر جب اس کو سائش پہنچتی ہے تو وہ بخیل بن جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نمازی ایسا نہیں کرتے۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو لوگ ہیں نا وہ اپنی نمازوں کا التزام کرتے ہیں، یعنی وقت پہ ادا کرتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں حق ہے، حق انہوں نے خود ہی مقرر کر رکھا ہے، کس کے لیے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے، دونوں کے لیے انہوں نے اس میں حق جو ہے اس کا مقرر کر رکھا ہے، وہ ان کا حق دیتے ہیں۔ اگر کوئی مانگتا ہے یا ایسا ہے کہ وہ عزت نفس کی وجہ سے مانگ بھی نہیں سکتا تو وہ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو ان کو بھی دیتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو سچ مانتے ہیں روز جزا کو۔ والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ جو پروردگار کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربہم
غیر معمون، بے شک ان کے رب کا عذاب، ان کے پروردگار کا عذاب جو ہے غیر معمون، وہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے بے خوف رہا جائے، اس قدر وہ خوفناک ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر معلومین، مگر اور وہ لوگ جو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی لونڈیوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جانے سے ان کو کوئی ملامت نہیں ہوتی، ان کو کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو حد سے بڑھنے والے کون ہیں؟ جو بیویاں ہوتے ہوئے اور لونڈیاں ہوتے ہوئے اور کی تمنا کرے، اس کے سوا اور مانگے، تو یہی لوگ جو ہیں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم، اور وہ لوگ بِأَمَانَاتِهِمْ، اپنی امانتوں کے، وعہدہم، اور اپنے عہدوں کے، راعون، نگہبانی کرنے والے، یعنی ان کو پورا کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں میں خیانت نہیں، کوئی امانت رکھے تو امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور اپنے جو عہد وہ اللہ سے کرتے ہیں یا بندوں سے کرتے ہیں یا رسول سے کرتے ہیں، وہ سب عہد پورے کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، یعنی جو گواہی دیتے ہیں وہ اسی پر قائم رہتے ہیں، یہ نہیں کہ آج گواہی کچھ دی اور کل بدل کے دے دی، ایسے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت رکھتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، تو یہی لوگ ہیں وہ عزت کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، تو کیا وجہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ آپ کی طرف سر اٹھائے دوڑے چلے آتے ہیں، عن الیمین عن الشمال، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، عزین، گروہ کے گروہ آپ کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ کیوں بھاگے چلے آ رہے ہیں؟ ایتما کل امری منہم، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے ایدخل جنات نعیم، کہ وہ نعمتوں کی جنت میں داخل ہو جائے، اس کو نعمتوں کی جنت میں داخل کر دیا جائے، اس لیے آپ کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، تو بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا، وہ جانتے ہیں کس سے پیدا کیا ہم نے، حقیر چیز سے پیدا کیا ہم نے۔ تو پچھلی صورت میں مومن کی خاص صفات بتائی گئی تھی کہ کیسا ہونا چاہیے ایک مومن شخص۔ اب اس صورت میں کیا ہے، کافروں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، انا خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، مما یعلمون، وہ جانتے ہیں جس چیز سے ہم نے انہیں پیدا کیا، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، تو میں قسم کھاتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں پروردگار کی جو مشرقوں کا رب ہے اور مغربوں کا رب ہے، کہ ہم اس پر قادر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے قسم کھا رہے ہیں کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، جو چاہتے ہم کر سکتے ہیں، اس بات پر قسم کھا رہے ہیں، ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں، کہ تم تو حقیر چیز سے پیدا شدہ ہو۔ ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر قادر ہیں۔ کس بات پر قادر ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم نافرمان لوگ ہو تو ہم تمہیں
نیست و نابود کر دیں گے، اس کے بعد تمہاری جگہ اور لوگ لے آئیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اس بات پر ہم قادر ہیں۔ الا ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر ہم قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ ہم لے آئیں۔ وما نحن بمسبقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو باطل میں پڑا رہنے دیجیے، کھیل لیں، کودیں، جشن منائیں، جو بھی کریں کرنے دیجیے۔ حتیٰ یلاقو، یہاں تک کہ وہ جا ملیں۔ کس سے جا ملیں؟ یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس کا دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، یعنی روز قیامت آ جائے، وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، تو پھر انہیں سب پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا تھا کون سچا تھا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراحا کانہم الی نصب یوفضون، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس دن وہ نکل پڑیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے، جب سور پھونکا جائے گا نا تو سب انسان زندہ ہو جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، جیسے نا سبزہ پھوٹتا ہے فوراً زمین سے نکل آتا ہے، ایسے یہ اپنی قبروں سے سب انسان نکل آئیں گے، اور پھر وہ کیا دوڑنے لگیں گے ایک خاص پوائنٹ کی طرف، مقررہ نشان کی طرف وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ تو جیسے کہ مثال اس کی یہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے ایک شکاری ہے، وہ اس نے جال پھیلایا وہ شکار کے لیے شکار کرتا ہے، جب اس کا شکار نشانہ لگتا ہے نا تو مطلب جس کو اس نے شکار کرنا ہوتا ہے وہ شکار کر لیتا ہے، تو فوراً بھاگتے ہیں نا اس کی طرف کہ وہ مر نہ جائے، ذبح کرنے کے لیے کہ زندگی میں ہی وہ ذبح ہو جائے، فوراً اس کی طرف بھاگتے ہیں اس کو ذبح کرنے کے لیے۔ اسی طرح یہ لوگ نا ایسے بھاگیں گے جیسے پرندہ ہے شکار میں، تو یہ بھاگ رہے ہیں، یہ خاص پوائنٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ خاشعتاً ابصارہم ترہقہم ذلت، تو اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ تو وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دنیا میں ان سے وعدہ کیا جاتا تھا نا اس دن کا، روز قیامت کا، تو یہ وہی دن ہے، تو اب یہ وہ دن دیکھ لیا انہوں نے، اب سب پردے اٹھ گئے، انہیں سمجھ آ گئی، تو اب ان کی آنکھوں پہ ذلت چھا رہی ہوگی، آنکھیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ سورہ المعارج اختتام کو پہنچی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا میرے پروردگار، یا میرے مولا، یا مشکل کشا، یا رب العالمین، اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری گناہ ہماری غلطیاں جو ہم نے جان بوجھ کے کی یا جو ہم انجانے میں کر گئے سب معاف فرما۔ یا اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، تجھ سے بخشش کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہم آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے جیسا ہم نے پہلے کیے، غلطیاں کی ہوں گی نا تو اب ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بس تیری مدد چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے۔
اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی بھلائیاں عنایت فرما، اور ہماری مشکلات آسان فرما۔ دن آتا ہے نا رات کے بعد، تو ہماری بھی رات ختم کر دے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو فتح عنایت فرما۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک کر دے، تو ہی ٹھیک کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔